بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام يا بني لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك فريدا يا بني على الدنيا بعدك العفاء صلوات على محمد اللهم صل على محمد اپنی عبادات کی قبولی کے لیے طاعات اور دعاؤں کی اجابت کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائیں، قبر میں مرتضیٰ کی زیارت و حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت۔ ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر دنیا جہاں میں تشیع کی حفاظت اور عزادار اور عزاداری کی حفاظت، جو بھی خدمت حسین علیہ السلام میں مصروف ہیں، جن کی نیات خیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس عظیم انقلاب کے ساتھ ہیں، اور علم اسلام کی سربلندی، علم کفر کی سرنگونی، علماء حقہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے مقامات کی بلندی، اور جو زندہ ہیں ان کی حفاظت، بہر صورت ان تمام اعمال کی قبولی کے لیے خداوند عالمین کی بارگاہ میں، سید کونین کی بارگاہ میں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر
آج اس عظیم مجلس جو منسوب ہے حسین کے لحظ جگر علی اکبر علیہ السلام کی طرف، اس عظیم مجلس کے تبرک کا اہتمام برادر عزیز ڈاکٹر سعید نسیم، اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس اہتمام کو انہوں نے انجام دیا ہے، خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے مرحومین کو جوار اہل البیت میں جگہ عنایت فرمائے۔ خصوصاً ان کے بھائی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ مریض ہیں، خدا ان کو شفاء کلیہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ جتنے بھی دنیا میں پریشان مؤمنین ہیں، مریض مؤمنین ہیں اور بیزر مؤمنین ہیں، جس طریقے سے بھی ہیں، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مرضا کی شفا یابی کے لیے، بیزر کو زر حاصل ہونے کے لیے، بے اولاد کا اولاد حاصل ہونے کے لیے، اور خصوصاً ہم جو در اہل البیت کے گدا ہیں، علوم آل محمد سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں، تو تمام حوائج کی برآوردگی کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ اگرچہ ان نکات پر جو اس کاغذ میں ہیں کچھ نہ کچھ گفتگو کرنی ہے، لیکن کوشش یہی ہے کہ بھئی میں اس کو من عن جو جس طریقے سے وہاں سے لیٹر آیا ہے اور مجھے حوالہ کیا گیا ہے اسی بارے میں ان نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ مختصر سے گفتگو یعنی طبیعت کی نزاکت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اہل البیت علیہم السلام کو فرصت دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ دفتر قائد ملت جعفریہ پاکستان کی طرف سے ہے، ایک بلیٹن کی شکل میں۔ عنوان یہ ہے از مرکزی محرم الحرام کمیٹی دفتر قائد ملت جعفریہ پاکستان، اور 5 محرم الحرام کو یہ بہرحال بالآخرہ مسودہ جو ہے یعنی اس کو لکھا گیا ہے 16 ستمبر 2018 کو۔ اس میں جو مومنین تک جو خبر پہنچائی جائے گی، اطلاع دی جائے گی، وہ یہی ہے کہ ممکن ہے افراد بدل جائیں، ممکن ہے کرسی بدل جائے، لیکن کارنامے وہی ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں عزاداری کی نسبت ان حسین علیہ السلام، ہم کہیں گے امام حسین علیہ السلام شیعوں کے امام ہیں، کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے، ایسا غلط بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام جن کا تعلق صرف اور صرف خصوص شیعوں کے ساتھ ہو، سنیوں کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو، ہندوؤں کے ساتھ ہو، مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہو، امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہے۔ وہ انسان جس شکل میں زندگی کرتا ہے، جس انداز سے وہ زندگی کرتا ہے، یعنی ہم کہیں جس کے اندر انسانیت موجود ہے وہ حسینی کہلاتا ہے۔ میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا کچھ یہاں پر جو باتیں ہیں۔ گزشتہ سالوں کی طرح ان سال بھی وہی رکاوٹیں، وہی خوف و ہراس، چار دیواری کے اندر مجالس اعضاء کو برپا کرنے پر پابندی، اور اس کے بعد یہ جو لاؤڈ سپیکر ہیں غلط بہانے بنا کر ان پر پابندی لگا دینا، اور ایف آئی آر کا بے تحاشا اندراج۔ قانون فوق کل شیء، ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے قانون، لیکن جب مجری قانون غلط ہو جاتا ہے تو قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے جو اختیارات ہیں قانونی ان اختیارات سے تجاوز کر جانا۔ اور جو پولیس ہے جن کو انتظامیہ کہتے ہیں، کسی بھی ملک، کسی بھی شہر اور کسی بھی گاؤں کی حرکات اور سکنات کو ان کا انتظام کرنا ان کا کام ہے۔ اور آئین پاکستان کے تحت حاصل شہری آزادی اور بنیادی حقوق کی پامالی جو ہو رہی ہے،
پابندیاں فقط عوام کے دستوری بنیادی اور شہری حقوق پر انتظامیہ اور پولیس آئین شکنی لاقانونیت دھاندلی سے کام کرنے اور اپنے حساب سے مکمل طور پر آزاد رہے، جس طریقے سے چاہے قانون کی مخالفت ہو جائے وہ اپنا زور اور اپنی طاقت دکھا دے وہاں پر۔ اب دیکھیے عزاداری فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آج تک وہی صورتحال جو گزشتہ سال یعنی 2017 میں تھی، امسال 2018 میں بھی کوئی فرق اس میں نہیں ہے، بلکہ پاکستان بھر بالخصوص پنجاب میں صورتحال پہلے سے بھی سنگین اور بدترین ہے۔ ناقص، مبہم اور دروغگوئی پر مبنی جعلی رپورٹس کی بنیاد پر عوام کے آئینی بنیادی اور شہری حقوق کی پامالی نیز قائد محترم علامہ سید ساجد علی نقوی حفظہ اللہ سمیت تمام دوسرے علماء اکرام اور ذاکرین اعظام کی زبان بندی اور اضلاع میں داخلوں پر پابندی کا سلسلہ جاری ہے۔ بزرگ عالم دین مفسر قرآن حجت الاسلام علامہ شیخ محسن علی نجفی واقعا یہ قوم کے محسن ہیں، بلکہ میں یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں کہوں گا کہ بھئی یہ کسی ایک خاص قبیلہ اور قوم سے اس کا تعلق ہو، بلکہ ملت کا کیا ہے یہ محسن ہے۔ اور امام جمعہ حجت الاسلام علامہ شیخ محمد شفا نجفی جو کہ جز اخلاقیات اور محرمات اور واجبات ان کی اطلاع رسانی کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں ہے، کبھی بھی فرقہ وارانہ باتیں ان میں نہیں ہیں، حتیٰ ان کی دیکھیں خود علامہ ساجد نقوی صاحب قائد محترم ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں بھئی وہ امن کے بڑے علمبردار ہے پاکستان میں، اور محسن نجفی صاحب کو آپ کو معلوم ہے وہ اور بھی اسی طریقے سے اسی راستے پر چلنے والے ہیں۔ ان پر مختلف اضلاع میں پابندی لگا دینا اور حتیٰ ان کی ضلع اسلام آباد میں ان پر جو ہے داخلے پر جو ہے ان کی داخلے پر پابندی جو آئی، تو ہر صورت جو اتنی ساری مشکلات ہے، عوام سے جو اپیل ہے ہماری آواز جہاں کہیں تک پہنچ رہی ہے تو انتظامیہ اور پولیس کو رابطہ کرنے پر لائسنسی اور روایتی جلوسوں سے آگاہ کرے وہ عوام، یعنی جن کے پاس اجازت نامے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آج جو ہے نا اس کی مخالفت کریں، متوجہ رہیں عزاداری کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کے دباؤ میں ہرگز نہ آئیں، اور واقعا پچھلے سال ایسا ہوا ہے، انشاءاللہ اس سال بھی ایسا ہی ہوگا۔ لائسنسی اور روایتی مجالس و جلوس ہے عزاداری کا بھرپور انداز میں انعقاد کریں، اپنے دستوری بنیادی حقوق سے ہرگز دستبردار نہ ہوں، آئین و قانون کی بالادستی اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے باہمی اتحاد و اتفاق سے اور اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں، اور خطباء و ذاکرین فلسفہ شہادت و امام عالی مقام کے قیام کے اہداف و مقاصد پر روشنی ڈالیں، نیز کسی مسلک و مکتب کے مقدسات کی توہین اور ہر قسم کی اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔ یہ مرکزی اور صوبائی علاقائی محرم الحرام کمیٹیوں کی تفصیل فیس بک پر موجود ہے، کسی قسم کی پریشانی کے حل کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ حتماً آپ بھی تھک گئے ہیں ہماری خوش باتوں کو سن کر، ماشاءاللہ نہ سلوات تھوڑی سی جو ہے نا اس سے آواز بلند کے ساتھ مذہب تشیع۔ اب ہماری محفل میں پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی علماء تشریف رکھتے ہیں، چونکہ ابھی اس مطلب کو آگے اس تک یہ جو حکم جو ہوا ہے اسی کو بیان کرنا ہے، لہذا 2-4 نکات بڑی توجہ کے ساتھ اور انصاف سوچ کر اور انصاف کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ عالم اسلام میں جتنے بھی گروہ ہیں، ہمارے اپنے دوسرے جس طریقے سے بھی ہیں، مسلمان جب مسلمان کی تعریف ہوتی ہے، مسلمان کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اچھے کام انجام دیتے ہیں۔ ہم قربان ہو جائیں ہمارے ان رہنما
اور ہمارے ائمہ ہدی علیہم السلام پر جس طریقے سے خالق دو جہان نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی تم نے اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے، اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف نہیں کرنا ہے، یا اس سے تھوڑا سا کمتر آ جائے تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، نہ ہم تمہیں چھیڑے نہ تم ہمیں چھیڑے، جن کلمات پر تمہارا اور ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے اس پر ہم متحد ہو جائیں۔ اسلام کا حکم، اور اس زمانے میں آج کل کے دور میں ہمارے رہبر معظم انقلاب جنہوں نے اس مطلب پر اتنا زور دیا ہے، آیت اللہ سیستانی، انہوں نے اس مطلب پر بہت زور دیا کہ کس طریقے سے اتحاد امت کو فروغ دینا چاہیے۔ عالم کفر جتنے بھی ہیں، تواغیت جتنے بھی ہیں، سب مل کر ایک نقطے پر جمع ہو جاتے ہیں اور عالم اسلام کے خلاف وہ بغاوت کرتے ہیں، عالم اسلام کے خلاف انتشار پھیلاتے ہیں، ظلم و مظالم کرتے ہیں۔ لیکن کیا مسلمان ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے؟ اگر ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین اگر نہ ہو جائے، میں نارس کے دیکھیں، آپ کو حق ہے اختلاف کرنے کا، یعنی حتماً میری گفتگو کے ساتھ موافق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ہماری اصل ہے وہ اصل کیا ہے؟ اصل وہی اتحاد، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرنا۔ میں نے عرض کیا پہلے، سب سے پہلے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آئے سب مل جائیں، اللہ کے اس اتحاد کی رسی کو پکڑیں اور اتحاد سے رہیں۔ یہ پہلا۔ یہ کیسے ہو جائے گا؟ مثال ہم دیں گے، خانہ کعبہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرار شدہ وہ رسی ہے، وہ رسمان ہے جہاں پر سنی بھی جاتے ہیں، وہابی بھی جاتے ہیں، سلفی بھی جاتے ہیں، فلاں تمام فرقے مسلمانوں کے وہ سب کے سب وہاں پر جاتے ہیں، شیعہ بھی جاتے ہیں۔ کتنا پیارا ہے انداز، کتنا زبردست ہے انداز۔ وہاں پر یہ نہیں ہے یہ کس ملک سے اس کا تعلق ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، کس فرقے سے اس کا تعلق ہے، سب کا لباس ہے، سب کا رہن سہن ہے، سب کی حرکات ہے، ہر کسی کو عرفات سے گزرنا ہے، کوئی بھی ہو، ہر کسی نے شیطان کو نشانہ بنا کر اس کو پتھر مارنا ہوتا ہے، ہر کسی نے لبیک اللہم لبیک کہنا ہوتا ہے۔ یہی لبیک اللہم لبیک ہر جگہ پہ اگر ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے ساتھ مخصوص تو نہیں ہے، اللہ رب العزت خانہ کعبہ میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، امام بارگاہ میں بھی ہے، حسینیوں میں بھی ہے، مہدیوں میں بھی، ہر جگہ پر ہے۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے مومنین کو نہ ستانا، اذیت نہ کرنا، اس سے پھر کم آ جائے، تھوڑا سا اور سے ایک زینہ نیچے آ جائے گا۔ وہ زینہ کیا ہے؟ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ خانہ کعبہ سے آ گئے، مسجد جو اللہ رب العزت کا گھر تھا، لیکن اب مسجد کو کیا کر دیا؟ یہ سنی کی مسجد ہے، یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ وہابی کی مسجد ہے۔ یقین کریں، ہم تو ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین جاتے رہے ہیں ہر جگہ پر، ادھر 18,000 کی تعداد وہ ہے، ادھر 32,000 تعداد وہ ہے، لیکن درمیان میں صرف 12 عدد جو ہے نا ہم ایسی جگہوں پر ہم جاتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، تو کہیں گے ہاں یہ مسجد ان کی ہے، اب ان کی جاگیر بن چکی ہے، اللہ رب العزت کا گھر تو نہیں ہے۔ اللہ کا گھر ہوتا تو اللہ کے سارے بندے وہاں پر آزادی کے ساتھ جا کے عبادت کر لیتے،
تو پھر کیا بنیں گے؟ چلو خانہ کعبہ تک تو رہیں۔ یہ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس پر سب کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، ان کی حقیقت پر تو ہم ایمان رکھ سکتے ہیں۔ رسول کریم جو آخرین پیغمبر ہے، خاتم الانبیاء ہے، ان کی ختم مرتبت پر ہم سب متحد ہو سکتے ہیں، ان کی سنت پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک بھی بات ہوگی۔ اس سے بھی کہیں مجالس میں ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ پروپیگنڈا کرنے والا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اگر ان کو ہمارے جنازوں میں شرکت کرنے دیں تو جنازہ خراب ہو جائے گا۔ جنازہ خراب ہونا تو اپنی جگہ مدعا بھی خراب ہو جائے گا، اس کے جو نکاح بھی خراب ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا خراب ہو جائے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں تو کہنا نہیں چاہتا۔ چلو ان پر بھی اتحاد ہمارا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ مسلمان ہمارے سے مراد یعنی تمام جو مسلمان ہیں، جو جتنے بھی فرقے ہیں، جو ہم کہیں گے ہم یعنی سب مسلمان فرقے ہیں۔ تو جب پیغمبر کو دیکھے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جو کافرین سے مشرکین سے کہ تم ہمارے نہیں ہو سکتے، ہم تمہارے نہیں ہو سکتے ہیں، تو لکم دینکم ولی دین۔ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکم دینکم، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ بس یہ 3 درجے، ایک جگہ پر متحد، دوسری جگہ پر اتحاد، تیسری جگہ پر اتحاد۔ یعنی چپ رہ کے بھی امن و امان کی علمبرداری کرتے ہوئے ہم مل بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہمارے ائمہ ایسے ہیں کہ جن سے کہا گیا دین کی ذرا تعریف کریں، مسلمان کی ذرا تعریف کریں۔ عرض کیا اتنے سارے اعمال کرنے والے مسلمان ہیں، لیکن فرمایا نماز پڑھنے والے کو مسلمان نہیں تعریف نہیں ہوئی ہے، روزہ رکھنے والے کے بارے میں مسلمان کی تعریف نہیں ہوئی اتنی ساری، لیکن حضرت نے فرمایا المسلم من سلم المسلم من یدہ ولسانہ، یعنی مسلمان کی بہترین اور کامل ترین تعریف یہی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان بھائی سالم ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب جن کے ائمہ ایسے ہوں، جن کے رہبر و رہنما ایسے ہوں، ان کے ماننے والے کہاں پر جو ہے نا اتحاد کے داعی نہیں ہے، کہاں پر اختلاف کرنے والے ہیں؟ اب جو اختلاف کرے منبر سے، نوحوں میں، مرثیوں میں، ہاں مثلا ایک ظالم ہے، ایک ظالم ہے، اس کے ظلم کے خلاف بولتا ہے، ظالم کے خلاف ہمیشہ بولا جاتا ہے۔ یہ قانون الہی ہے، اللہ رب العزت نے کہا ہے، نبی کریم نے کہا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ہے۔ جب آخرین مرحلے میں دنیا سے جا رہے تھے اور روح مطہر امام مفارقت جب کر رہی تھی، تو اس وقت حضرت نے کیا فرمایا؟ بیٹے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ظالم کوئی بھی ہو، کوئی قید نہیں ہے یہاں پر، مظلوم کوئی بھی ہو، جب عنوان ظالم اور عنوان مظلوم جب کہیں پر ہے تو ہمیشہ ظالم کی مخالفت کرنی ہے، مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ کاش اگر مسلمان دعائے کتاب شریف صحیفہ کا اگر مطالعہ کرتے، اس حد تک اتحاد کے داعی ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام۔ بنی مروان کیا ہے لعنت اللہ علیہ، بنی امیہ کہ کیا کر دیا جنہوں نے، لیکن اسی حکومت میں زندگی کرتے ہوئے اہل ثغور کے لیے میرے امام جو دعا فرماتے ہیں، جو اسلام کے حدود کی محافظت جو کر رہے ہیں لوگ، ان کے لیے کس طریقے سے دعا کرتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ جناب ثانی آپ کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا علی میں فارس پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟
مشکل کے حل جی کرنے والے علی ہیں. حضرت اتحاد کے داعی ہے، چاہتے ہیں اسلام کی حفاظت ہو جائے، مسلمانوں کی حفاظت ہو جائے. حضرت نے فرمایا بے شک لشکر کو بھیجیں ایران کی طرف، لیکن تم نے نہیں جانا ہے، اپنے مرکز پہ تم رہو گے. کیوں؟ کیونکہ اگر مرکز کو کوئی خلل اگر پڑ جائے پھر اس کے بعد جو دوسرے اس کی شاخیں برانچیں جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے ابو سفیان حضرت کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا علی میں چاہتا ہوں مدینے کو لشکر سے چھلکا دوں. تلوار ذرا نکالے. حضرت نے فرمایا دور ہو جا، دور ہو جا، تو کبھی بھی اسلام کا حامی نہیں تھا، آج بھی تو اسلام سے ہمدردی کرتے ہوئے نہیں آیا. اس طریقے سے اسلام کو بچایا ہے ائمہ ہدی نے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف نکل رہے تھے، حضرت کا سب سے بڑا نعرہ یہی تھا. حضرت فرماتے ہیں اريد ان امر بالمعروف واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب علیہ السلام. میں اپنے نانا کی سیرت پر، میں اپنے بابا کی سیرت پر چلنا چاہوں گا. لہذا جو کربلا ہے، کربلا وہ نقطہ ہے جہاں پر انسانیت کا اتحاد ہے. مذہب تو اپنی جگہ کا، انسانیت کا اتحاد ہے. اگر کوئی چاہے کہ مسلمان ہمیشہ متحد ہو وہ کربلا کو منائیں، معرکہ کربلا کا ذکر کریں، تب ظالم کے خلاف انسان ہو جائے گا، مظلوم کی حمایت جاگ جائے گی، ملت اسلامیہ میں بیداری آ جائے گی. چاہتا تھا آج اتنے نام لے کے آؤں، ایک کمار لے کے آؤں کہ حسین علیہ السلام کے لیے کس کس نے اپنے حساب سے امام کیا ہے. نہرو سے لے کے گاندھی جی سے لے کر، علامہ سے لے کر، قائد اعظم سے لے کر، غرب کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے لے کر، ہمارے علماء سے لے کر، اہل سنت کے علماء سے لے کر، دو تین نفر کے علاوہ سب علماء نے یزید کو لعن کیا. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ کسی نبی نے بھی نہیں چھوڑا یزید. جب نبی کسی مشکل میں پھنس جائے اس مشکل سے نکلنے کے لیے کیا کرنا تھا؟ یزید پر لعن کرنا، حسین اور آل حسین پر صلوات بھیجنا. صلوات پڑھیں محمد. اب ایک نفر، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام نسائی، جتنے بھی لے جائیں آپ جہاں تک آ جائیں کہ ان کے بڑے ہیں، آپ کے بڑے ہیں، مسلمانوں کے بڑے ہیں. جب یہ بڑے کس حد تک حضرات ائمہ ہدی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کا اظہار کرتے ہیں. اب یا وہ ٹھیک ہے یا آپ ٹھیک ہیں. وہ محبت کرتے تھے، آپ نفرت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. میری مراد سنی نہیں ہے، وہابی نہیں ہے، صرف وہ لوگ ہیں جو دشمن حسین علیہ السلام ہیں، جو دشمن اہل بیت علیہ السلام ہیں. کبھی سنی دشمن اہل بیت ہو نہیں سکتا. سنی سنت پیغمبر پر چلیں گے، وہابی اللہ رب العزت سے درس لیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے حسین اور حسین کے اہل عیال کے ساتھ وہ دشمنی کریں، پیغمبر کی سیرت سے ہٹ جائیں؟ لہذا اگر یہ لوگ تاریخ دیکھیں ہر کسی کے بارے میں جناب انس جو بڑے ہیں، ان کے بہت بڑے راوی ہیں، ان کے بارے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جناب انس کہتا ہے ان ملک المطر استاذن ربه ان یاتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پتہ نہیں تقریباً 13-14 کتابوں میں، ان میں سے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 11 ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. ان ملک المطر، یہ بارش کا جو فرشتہ ہے، اس نے اللہ رب العزت سے اجازت لے لی کہ وہ پیغمبر خدا کی خدمت میں آ جائے. فأذن له، اللہ رب العزت نے اجازت دے دی، یہ آ گیا.
فقال لأم سلمہ، حضرت پیغمبر نے ام سلمہ سے حکم دیا ابرکی علینا الباب، یہ جو دروازہ ہے اس کی مالک بنی رہنا، یعنی کسی کو بیچنا نہیں ہے، ہم بس ایک میٹنگ کریں گے آپس میں مختصر ملک مطر کے ساتھ، بارش کے فرشتے کے ساتھ، لا يدخل علینا احد، کوئی بھی نہ آئے ہمارے یعنی اس میٹنگ کے درمیان۔ قال، وہ راوی کہتا ہے وجاء الحسین لیدخل فمنعته، اسی دوران لخت جگر رسول حسین وہاں پر آئے، بچے تھے، اور جناب ام سلمہ نے منع کیا، فوسف فدخل، ایسے ایک جو ہے نا طاقت کا مظاہرہ کیا، ام سلمہ کو کنار لگا دیا اور حضرت جو ہے داخل ہو گئے۔ اب کمرے میں داخل ہونے کے بعد کس کی جرات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرزند کو روکے؟ فجعل يقعد على ظهر النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم وعلى منكبه وعلى عاتقه، کبھی کچھ رسول پر سوار ہو جاتے ہیں تو کبھی کندھے پر چڑھ جاتے ہیں، تو کبھی شانوں کے جو ہے نا بوسے لیتے ہیں۔ تو جب اتنی باتیں ہو گئی اس میٹنگ کے درمیان ایک بچہ آ گیا، فقال، راوی کہتا ہے فقال الملک للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے نے نبی سے پوچھا اتحبہ، میرے حبیب کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ تو قال، حضرت نے فرمایا نعم، ایسا ہے۔ اس وقت یہاں پر یہ اعلان کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے قال اما ان امتک ستقتلہ، میرے حبیب ان قریب آپ کی امت اس بچے کو شہید کر ڈالے گی، ان قریب۔ وَإِن شِئْتَ أَرَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ، میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو میں اس مکان کو دکھا دوں آپ کو کہ جہاں پر یہ بچہ شہید کیے جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا ہاں بے شک۔ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَجَاءَ بِطِينَةٍ حَمْرَاء، اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور ایک سرخ مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا، فَأَخَذَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ، ام سلمہ کے حوالے کر دیا، انہوں نے لے لیا، فَصَرَّتْهَا فِي خِمَارِهَا، انہوں نے اپنے پردے کے پیچھے اس کو چھپا لیا۔ قال، راوی کہتا ہے قال ثابت وہ ہے جس سے انس نے روایت کیا ہے، اس سے مطلب کو ثابت کہتے بلغ، ہمیں پتہ لگا بعد میں، انہا کربلا، وہ مکان جہاں پر جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا، اس ملک مطر نے فرمایا وہ کربلا کا مقام ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگایا، امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے، روایت کرنے والے جناب انس ہے، انہوں نے ثابت سے روایت کیا ہے، اور اس روایت کو تمام راویوں نے جو امام احمد کے ماننے والے ہیں سب نے صحیح السند قرار دیا ہے، یعنی کربلا اس زمانے میں اعلان ہوا ہے، اور امام علیہ السلام جس طریقے سے اتحاد اور جس طریقے سے آپس کی ہم آہنگی اور امت مسلمان میں یگانگیت کو جو پیغمبر اکرم کے فرزند چاہتے ہیں، اور آج اس انداز سے اس کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار وہ کہتے ہیں نا، مرحوم علامہ کا جو شعر ہے، شرم آ جاتی ہے، یہی شیخ حرم ہیں جو چرا کر بیچ کھاتے ہیں، گلی میں بوزر و تھل ہے اویس و چادر صحرا، یعنی کبھی بھی امت کا خیال نہیں رکھا، اہل بیت کا خیال نہیں رکھا، وہی امام حسین علیہ السلام کے فرامین، وہی امام حسین علیہ السلام کے فرامین جو کربلا میں انہوں نے فرمایا تھا، یعنی دینداری اس طریقے سے کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ائمہ کو دیکھتے ہوئے امام شافعی نے کیا نہیں کہا اہل بیت کے بارے میں؟ ویسے آپ سب جانتے ہیں امام شافعی اہل بیت کے بارے میں بہت زیادہ انہوں نے مدح سرائی کی ہے، وہ امام ہے، گروہ کے امام ہے، مذہب کے امام ہے، مسلمان ہے خود، لیکن یہ حضرت کربلا کے بارے میں بھی انہوں نے شعر پڑھ لیا ہے۔ وَمِمَّا نَفْيُ نَوْمِي وَشَيْبُ لَحْيَتِي تعاریف ایام لہن خطوب، کہتے ہیں
کہ میری نیند خراب ہو گئی، میرا سکون چھن گیا، میں مضطرب ہو گیا، وشیب لحیتی، اور میری داڑھی میں سفید بال اگ گئے، میں بوڑھا ہو گیا۔ تعاریف ایام لہن خطوب، یہ کچھ ایسے گردش ایام ہے جن کی وجہ سے میری حالت یہ ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں تزلزلت الدنیا لآل محمد، تزلزلت الدنیا لآل محمد وکادت لہم صم الجبال تزول۔ کہتے ہیں دنیا آل محمد علیہ السلام کی خاطر، ان کی وجہ سے دنیا میں زلزلہ آ گیا، یعنی کربلا کے اس عظیم معرکے کی خاطر دنیا میں زلزلہ آ گیا، اور وقادت لہم صم الجبال تذوب، قریب تھا یہ جو ساکت پہاڑ ہے، یہ صم پہاڑ ہے، یہ سخت پہاڑ ہے، یہ پہاڑ بھی ان مصائب کی وجہ سے، ان مشکلات اور آلام کی وجہ سے یہ پگھلنا شروع ہو جائے۔ کہتے ہیں قتیل بلا جرم کما قمیصہ ضبیع صبیغ بماء الارجوان خضیب۔ اہل البیت وہ قتیل ہے، میں صرف انتخاب کر رہا ہوں جز کو، پورا عرض نہیں کر رہا ہوں۔ یہ قتیل ہے بلا جرم، کسی جرم کے بغیر قتیل ہے، یہ قتل ہو گئے، مقتول ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جیسے کہ ان کی قمیص کو جب دیکھیں، ان کے لباس کو جب دیکھیں، ان میں رنگ بھر گیا ہے ارجوان کا، ارجوان یعنی ارغوان، ارغوانی رنگ سے یہ بدل ہو گئے، کس طریقے سے خون مطہر بدن سے ان کا رنگ تبدیل ہو گئے لباس کا۔ نصلی علی المختار من آل ہاشم، ہم درود بھیجتے ہیں آل ہاشم کے مختار پر۔ ونودی نصلی علی المختار من آل ہاشم ونودی بنیہ ان ذاک عجیب۔ یہ ایک سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کیا جائے۔ اس طرف سے ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں محمد اہل بیت محمد پر، لیکن جب اس طریقے سے میدان میں آ جائے تو ان کی اولاد کو اذیت دینا شروع کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ یہ دو طریقے سے ہے۔ لئن کان ذنبی حب آل محمد، اگر میرا گناہ یہ ہے کہ میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں، فذلک ذنب لست عنہ اتوب، تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے میں کبھی بھی توبہ نہیں کروں گا۔ یہ ایسا گناہ ہے میں اس سے کبھی بھی توبہ نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں ہم شفعائی یوم حشری و موقفی، ہم شفعائی یوم حشری و موقفی وبغضهم للشافعی ذنوب۔ کہتے ہیں یہی لوگ قیامت کے دن میرے شفیع ہیں، یہی لوگ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے، لیکن ان کا بغض شافعی کے لیے گناہ سے کم تر نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ یہ کربلا کا واقعہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور دوسرے کہ اہل بیت کے بارے میں ہے، یا راکبن بالمخصب من منى واحتف بقاعد خیفها والناهض۔ یہ جو مینا میں حج پہ جانے والے لوگوں سے مخاطب ہے، حضرت فرماتے ہیں اے مینا میں بسنے والے لوگوں ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا، سوچ کے چل، سوچ کے قدم بڑھا۔ اور جو مسجد خیف میں ہے اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی بتا دے، مسجد خیف میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی بتا دے، سحرن یعنی سحر کا وقت، اذا فاض الحجیج الی منی، جب سحر کے وقت یہ لوگ حجاج جو ہے مینا کی طرف جانے لگے، فیضاً کا ملتطم الفرات الفائز، جس طریقے سے فرات کا پانی ٹھاٹھے مارتا ہے، جس طریقے سے فرات کے پانی میں موجیں ہیں، اسی طریقے سے یہ حاجی لوگ جب کربلا یعنی یہ مینا کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس وقت ان کو کہہ دینا ان کان رفضا حب آل محمد، اگر آل محمد کی محبت اگر رفض ہے اس کی وجہ سے اگر میں رافضی ہوں، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس میرے گواہ رہنا میں رافضی ہوں۔ آپ نہیں سمجھ آتی ہے اتنے ائمہ، اتنے بڑے بڑے عالی مقام لوگ اس طریقے سے اہل بیت کی حمایت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔
پرسوں نہیں پتا کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کسی بلاخرہ اجنبی صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، وہ مجلس میں جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، ہندو ہیں، لوگ آتے ہیں، کیوں رہنما نہ آئے، واقعا کیوں نہ آئے؟ یہ ایک بال ٹھاکرے کے بارے میں ایک قضیہ جو ہے نا، علماء بیٹھے ہیں، سب کو معلوم ہے، مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں، ابھی دنیا میں تو نہیں ہے، یہ بڑے متعصب ہے، بہت متعصب مسلمانوں کی نسبت، لیکن جب کربلا کا یہ معرکہ یاد کرتے تھے لوگ، عاشورہ کا دن جب ہوتا تھا، یہ ایک سبیل لگایا کرتے تھے، یعنی ایک ٹینک ہے، ایک ٹینکی جس میں سبیل ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر، اگر وہ ہندو ہے یا سکھ تھا، ہندو ہے، جیسے بھی کوئی فرق تو نہیں ہے، مسلمان تو نہیں ہے، وہ ایک سبیل لگایا کرتے تھے کہ اس سبیل کے اندر 72 فلیور ہوا کرتے تھے، یعنی ایک ہے اس کے اندر شربت جو ہے نا 72 طعم کے شربت 72 شہداء کے نام پر۔ اب میں مسلمان ہو جاؤں، اس کے بعد میں اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو جاؤں، میں مسلمان کا دعویٰ کروں، اس کے بعد پھر غم حسین کی مخالفت کروں، ہاں یہ ہے، کبھی دل آزاری ہو جاتی ہے، میں مانتا ہوں اس مطلب کو، واقعا میں مانتا ہوں، لیکن ہم نے پہلے بھی اعلان کیا، جو بھی توحید کی مخالفت کرے، توحید کی بے احترامی کرے، جس ممبر سے بھی، جس زبان سے بھی، جس شکل سے بھی، جس قیافے سے بھی، اس کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے پہلے کہہ دیا ہے، شیعہ وہ ہے جو خدا کی توحید کو ہمیشہ سالم رکھ رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ نہ ہم وہ یہودی ہے جو کبھی خدا کے لیے کسی بیوی کو انتخاب کرے، یا خدا کے لیے کسی فرزند کا انتخاب کرے، یا خدا کے لیے کسی بیٹے کا انتخاب کرے، نہیں، وحدہ لا شریک ہے، خدا بند عالمین خالق ہے، بقیہ سب مخلوق ہے، جتنا بھی بڑا مقام ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے میرے امام، میرے مولا، میرے سردار مسجد میں جاتے ہیں، محراب عبادت میں جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سحر کے وقت، الہی الہی انت الخالق وانا المخلوق۔ سب کا منہ بند کر دیا، ختم۔ اللہ رب العزت صادق ہے، پیغمبر صادق ہے، میرے علی مولا صادق ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اسی نے فرمایا الہی الہی انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق۔ مخلوق پر اگر کوئی رحم کر سکتا تو وہی خالق، تو ہی رحم کرے گا۔ انت المالک وانا المملوک، دنیا انہی کے توسط سے بنی ہے، انہی کی برکت سے بنی ہے۔ بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ ہر جمعے میں ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں کہ انہی کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے، انہی کی بدولت سے دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں نازل ہو جاتی ہے، رزق نازل ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن الہی الہی انت الرازق وانا المرزوق۔ محراب میں بیٹھ کے یہی کہا ہے، کوئی اور نہیں ہے رزق دینے والا، اللہ رب العزت ہے۔ ہزاروں لاکھوں غلاموں کے اگر مالک ہو جائیں، یہ دنیا اسی کی غلامی کرتی ہے، لیکن کہا الہی الہی انت المالک وانا المملوک، تو مالک ہے اور میں مملوک ہوں، میں تیری ملکیت میں ہوں۔ یہ ائمہ خدا علیہ السلام ہے، یہ وحدت کے پرچار کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی خداوند عالمین کی شان کو بگاڑ دے، رسول کی شان مبارک کو بگاڑ دے، اہل بیت علیہ السلام کے چہرے کو بگاڑ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ محب اہل بیت بھی نہیں ہے، ہم ان کو بلکہ مسلمان کے دائرے سے بھی باہر کر دیتے ہیں۔ جو علی کے ماننے والے ہیں، جو خدا کے ماننے والے ہیں، جو رسول کے ماننے والے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں اتحدوا، ابھی بھی وقت ہے متحد ہو جائیں،
اور یہ محرم بہترین بہانہ ہے۔ دو مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں، دو بھائی جب آپس میں لڑتے ہیں، دل کرتا ہے ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے، لیکن کیا کرے، غرور جواب نہیں دیتا، غرور اجازت نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے میں اگر اس کے پاس جاؤں تو میری بے عزتی ہے، وہ کہتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا چھوٹا سا بہانہ آ جاتا ہے، وہ کیسے کسی کا ایک دنیا سے چلا جاتا ہے، بہانہ مل گیا نا اس کے لیے، بہانہ مل گیا، چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، شادی ہو گئی، بہانہ ہو گیا کہ بھائی وہاں پر مل گیا، دونوں سے مل لیتے ہیں۔ ابھی ہم مسلمان کبھی حج کرنے کے ساتھ اگر آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو یہ محرم بہترین بہانہ ہے انسان کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، مسلمانوں کے آپس میں بھائی چارے کے لیے، مسلمانوں کے آپس میں ہدایت پانے کے لیے بہترین بہانہ ہے محرم، جس میں مسلمان سب کے سب فرزند رسول کے گرد گھومیں۔ علامہ اقبال کے بہت سارے اشعار جو ہے نا لے کے آیا تھا، لیکن وقت ختم ہو گیا اور طبیعت بھی بہر صورت آج بہت سازگار نہیں تھی۔ محرم کی مجلسیں صلوات حسین پر، آل حسین پر، آل حسین پر۔ جب کربلا جاتے ہیں حسین کے روضہ مقدس میں جب قدم رکھتے ہیں، ہر ضریح کو آپ نے دیکھا جس کے 4 کونے ہیں، لیکن جیسے حسین کی ضریح کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے 6 کونے ہیں۔ یہی دلیل ہے 6 کونے والے ہونا کہ اکبر کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے ہیں حسین۔ اے جوان، بسم اللہ، اے جوان، کربلا کی طرف سفر دروان دواں ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، حسین شمع ہے، اکبر پروانہ ہے۔ یا شمع پہلے بجھے گی یا پروانہ پہلے مرے گا۔ پروانے کی طرح گرد گھوم رہے ہیں۔ ایک منزل پر سحر کا وقت ہے، ایک دم حسین علیہ السلام پسینہ پسینہ ہو کر جاگ گئے، نیند آئی حضرت کو، جاگ گئے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے حسین کے کڑیل جوان نے اس مطلب کو سنا، گھوڑے کو ایڑ لگا دی، فوراً بابا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس جملے کو کیوں آپ نے، استرجاع کو کیوں، کلمے کو جاری فرمایا اپنی زبان پر؟ تو امام نے کیا فرمایا، بیٹے میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ ایک منادی ندا کر رہا ہے، یہ کاروان جا رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ جب یہ کہنا تھا کوئی گھبرایا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ کہا بابا السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حسین نے کیا جواب دیا، کیوں نہیں ہے؟ تو کہا بابا اگر حق ہے تو فما نبالی بالموت، بابا تو پھر ہمیں موت کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں بھی بابا کے ساتھ ساتھ رہیں، اور ابھی بھی کربلا میں جائیں گے تو ہمیں ساتھ ساتھ ہی نظر آ جاتے ہیں۔ اتنی محبت تھی اکبر سے حسین کو، اتنی محبت تھی، جو کربلا میں سب سے چوٹ جو حسین کو لگی ہے اکبر کی شہادت، سب سے زیادہ چوٹ لگی ہے۔ وہ کس بنا پر؟ زخم کی بنا پر نہیں ہے۔ دیکھیے جو والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کو پروان دیتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو میری تابوت یہی اٹھائے، میری تابوت اٹھائے یہی۔ لیکن کبھی
اکبر کی طرف آنکھیں بھر کے بھی حسین نے نہیں دیکھا تھا۔ ہر کوئی آئے اکبر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، کہا مولا اجازت چاہتے ہیں۔ مولا نے بہانہ بنایا، کسی سے کہا اور تو ہمارا مہمان ہے، اجازت نہیں دے سکوں گا۔ قاسم سے کہا قاسم تم میرے بھیا کی یادگار ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ حبیب سے کہا حبیب تم میرے بچپن کے دوست ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ زہیر سے کہا تو صحابی ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ بریر سے کہا تو قاری قرآن ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ ہر کسی کو بہانہ بنا کے بالآخر دو چار باتیں، لیکن جیسے اکبر آئے ایک لحظہ بھی حسین نے انتظار نہیں کیا۔ یہی درد حسین کو کھا جاتا ہے، یہی درد کیا 18 سال کی عمر تک اس کو پالا، اس کو جوان کیا، ایک نگاہ بھر کے بھی میں نے اکبر کو نہیں دیکھا کہ آج میں اسے قاتل کے سامنے بھیج رہا ہوں۔ بڑی محبت تھی اکبر سے، مدینہ تھا، اکبر کا بچپنا ہے۔ اکبر حسین سے بہت کچھ مانگتے ہیں، کربلا میں تو مانگا ہے حسین نے، کربلا میں بھی مانگا۔ مدینہ نبوی میں، مسجد نبوی میں حضرت علی اکبر تھے، امام حسین تھے۔ اس وقت موسم نہیں تھا، راویوں نے لکھا ہے موسم نہیں تھا۔ حضرت نے بابا سے کہا بابا مجھے انگور چاہیے، بابا مجھے انگور چاہیے۔ کبھی بھی مایوس کرنا نہیں چاہتے تھے حسین۔ امامت کا ید متحر ستون کی طرف بڑھایا، انگور کا گچھا نکالا، اکبر کو دے دیا۔ بچہ ہے، جب انگور کا گچھا ہاتھ میں آیا خوشحال ہو کر جانے لگے تو اپنی زبان عرض کر رہا ہوں، جب جانے لگے تو پیچھے پیچھے سے کہا اکبر مدینہ ہے یہ، جو کچھ مانگنا چاہو تو مانگ لو۔ لیکن اکبر جب کربلا پہنچے تو بابا سے کچھ نہیں مانگنا۔ گریا کرے دل سے زہرا کو پرسر ہے۔ کہتے ہیں زہرا کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب اکبر کا گریا ہو جاتا ہے۔ حاج عباس سنیے، حاج عباس چاوش یہ شمال کے مازندران کے بہت بڑے قافلہ سالار ہیں اپنے زمانے میں۔ یہ ہر سال علم لیتے تھے، کربلا کی طرف پیدل چل کے جایا کرتے تھے۔ ایک سال ان کے پاس پیسے نہیں ہوئے، دولت نہیں تھی، لوگوں نے دولت جمع کر کے ان کو واپس کر دیا، بالآخر کربلا کی طرف چلے گئے۔ شب جمعہ ہے، کربلا کے نزدیک یہ پہنچے، انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا دن کو، کہا ظاہر سارے تھکے ہوئے ہیں، ظاہر سارے تھکے ہوئے ہیں، کیسے جائیں گے حرم امام میں زیارت کرنے کے لیے، یہاں پر بیٹھ جائے۔ سب نے پڑاؤ ڈال دیا، خیمے وہاں پر لگا دیا۔ جب رات ہو گئی نا، رات ہو گئی تو حسین کی گنبد سے چلچراغ چلنا شروع ہو گیا، فانوس روشن ہونا شروع ہو گیا۔ تو حاج عباس آ کر زائرین سے کہنے لگے اگر شب جمعہ نہ ہوتی آج ہم یہیں پہ رہ جاتے، لیکن شب جمعہ ہے، چلیں گے حسین کی قبر پر آج۔ سب کے سب چلے امام حسین کی قبر پر، زیارت پڑی، وہاں پر پھر مصائب پڑھ لی اکبر کی، خوب روئے، گریہ کیا سب نے۔ جب اپنے مسافر خانوں میں واپس گئے، جب صبح ہو گئی تو حاجی عباس کا چہرہ بدل گیا تھا بالکل ہی، بڑا رویا، لگتا تھا رات کو یہ بہت روتا رہا ہے، رات کو سویا نہیں ہے۔ کسی نے کہا، جب زائرین نے کہا حاجی عباس کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جب رات کو آپ سب چلے گئے میں نے خواب میں دیکھا دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، میں دروازے پہ چلا، باہر ایک جوان تھا، وہ جوان کہہ رہا تھا میں امام حسین کا قاصد ہوں، تیرے پاس آیا ہوں، اگر اجازت دو تو امام حسین آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
جلدی جا کر تم لوگوں کو جلایا، خواب سنا رہے ہیں، میں نے جلدی جا کر تم لوگوں کو جگایا، سب کے سب مؤدب ہو گئے، دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، اتنے میں مسافر خانہ روشن ہو گیا، امام حسین آئے، امام حسین آئے، انشاءاللہ امام حسین آئے تو سلام کرنے کے بعد سب کے احوال پرسی فرمائی، اس کے بعد کہا حاجی عباس، وہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کسی ایکشن اور ری ایکشن، زیارت اور زیارت کا جواب، تم لوگ جب میری زیارت کو یہاں پر آئے ہیں تو میں حسین بھی مجھ پر بھی حق پر تمہاری زیارت کروں، یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، وہ حاجی جو ہے اس سال زیارت کے لیے نہیں آئے، وہ جو ہمیشہ زواروں کے عزاداروں کے جوتے سیدھا کیا کرتے ہیں، واپس جب پہنچے تو اس کو کہنا حسین تجھے سلام کہہ رہے تھے، عزاداروں کے خدمت گزارو دیکھ لے حسین آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ تیسری بات، حاجی عباس آئندہ شب جمعہ میں میری زیارت پہ آؤ تو یہ کام نہیں کرنا ہے آپ نے۔ کہا مولا کون سا کام؟ کہا شب جمعہ کو جب آؤ گے تو میرے کڑیل جوان بیٹے اکبر کے مسائل نہیں پڑھو۔ کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی اشتباہ ہو گیا ہے؟ کہنے لگے حاجی عباس کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن جب شب جمعہ ہوتی ہے میری اماں زہرا مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ حاجی عباس کل جب رات کو تو نے اکبر کے مصائب پڑھے تو میری ماں سے رہا نہیں کیا، اتنا کریا کیا میں ہوش ہو گئی میں۔ ہم کہیں گے مولا حسین آپ کی ماں نے اکبر کے مصائب سن کے برداشت نہیں کیا، تیرا کتنا بڑا جگر تھا جب اکبر کے جسم کو دیکھا۔ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دے دیں گے تھوڑی سی آج مدت لے لوں گا، آپ کا مدد لے لوں گا۔ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ آیا، کھانا کھا رہے تھے، تناول کر رہے تھے، جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے مخدرہ زینب سے پوچھا، زینب ایک بات جواب دے دے، اگر ناراض نہ ہو تو میں پوچھوں گا۔ کہا عبداللہ بتا دو، میں ناراض نہیں ہوں، میں نے جب اتنے مصائب جھیلے ہیں، میرا نعرہ تھا ما رأیت الا جمیلا، تو میں کیسے ناراض ہو جاؤں گی، بتاؤ کیا ہے؟ کہا زینب میں نے سنا کربلا میں جب میرے بچے گھوڑے سے گرے تو خیمے سے بھی باہر نہیں آئی، لیکن جب میرے بھیا حسین کا اکبر گرے گھوڑے سے سنا تو بیابان میں گئی۔ کیا راز تھا، کیا فلسفہ تھا؟ عبداللہ انصاف نہ کیا، آپ نے انصاف نہ کیا۔ ایک وجہ یہ تھی میں اگر باہر نکل گئی میرے بھیا اسے مجھ سے شرما جاتے، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی عباس کی شہادت کے ساتھ حسین کی کمر جھک گئی تھی، لیکن اکبر کی شہادت کے ساتھ حسین کی آنکھوں کا نور بھی جاتا رہا۔ عبداللہ جب اکبر کی صدا رن سے آئی تو حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایک لگا دی۔ حسین سے میں نے پوچھا بھیا حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟
تو حسین نے کہا زینب اکبر مجھے بلا رہے ہیں. اتنے میں نے کہا بھیا جس طرح آپ جا رہے ہیں وہ مکہ کا راستہ نہیں ہے، یہ مدینہ کا راستہ ہے. کتنا پیار تھا اکبر کو، کتنا پیار تھا حسین کو اکبر سے. اللہ مکہ سے اکبر کی آواز آئی بابا میرا آخری سلام قبول ہو. حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے، اکبر کی طرف لب کے کبھی کہتے تھے وہ صبر دفعہ، کبھی کہتے تھے وہ اکبرا. بیٹے آپ کہاں ہیں؟ میں تجھے دیکھ نہیں پا رہا ہوں. اتنے میں دور سے آواز آئی بابا میں یہاں پر کربلا کی زمین پر گرا ہوں. ہائے حسین کی نگاہ جب اکبر پر پڑی، جس طریقے سے ایک مقام مدینے میں زہرا کی شہادت کی خبر سن کر علی منہ کے بل گرے تھے، آج اکبر کے جسم مطہر کو دیکھ کر حسین منہ کے بل زمین پر گرے. ہائے حسین اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں پائے. ایک نونہال بچے کی طرح گھٹنوں کے بل، پہنیوں کے بل حسین اکبر کے جسم پر آئے. جسم کو دیکھا سکون نہ آیا، زانوں پر رکھا سکون نہ آیا، جھک گیا فلسطین